فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. سبحان اللہ. وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ہم سب سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ. سبحان اللہ. اللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اور وہ جان جو روشن ہوا تتحا کے افق پر، اس جان کے تابند ستارے ہیں صحابہ. گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، جمعہ کا مختصر جیا وقت ہے. میرے عزیز محترم محمد وسیم صاحب نے آخر جو عظمت صحابہ کے عنوان سے کچھ بیان کرو. دوستوں، یہ عظمت صحابہ کا پہلو در حقیقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو. انگریزی کا ایک مقولہ ہے جیسا ترجمہ میں عرض کرے نا کہ کہے بندے کی اگر سنان یا پہچان کرنی ہو گئی تو وہی سوسائٹی کو لکھا لے دے کہ کس سوسائٹی کے اندر رہنے پڑھنے اٹھنے کھانے پینے پرانی زمانیہ کے اندر لوگ جنہاں اپنی بیٹیاں دے دنیا دے رشتے کرتے ہیں تو لڑکے والے کے متعلق ایک کھوج لیتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے. تو آخر میں لاہنیا انہی سوسائٹی دیکھو کیسے لوگ نہ لے یار باش کیسے ہیں کھان پیمن والے انہی دے نال کون لوگ ہیں.
سوسائٹی اچھی ہے، دوست احباب جنہیں چودا اٹھن باہرے معاملات لین دین رہن سہلے وہ اگر اچھا ہے یقیناً یہ بھی اچھا ہو سی. یہ رابطہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ صحابہ کرام کے متعلق نکتہ چینی کرے تھے. وہ در حقیقت نعوذ باللہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نکتہ چینی کرے تھے. کیوں؟ صحابہ یار کے ذہن، غمخوار کے ذہن، دیوانے کے ذہن، پروانے کے ذہن وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت نہ بھی کہتی تھی. تین کہنے سے اٹھن بڑھن نہ تھا کہنے والے حضور کو روم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان یہی بات کہ صحابہ توجہ کرائے میری جو جاتے صحابہ کو علم اور عمل دے پائے دے اندر نہیں پکڑا. علم کہ علم کتنا ہے صحابہ کا نہیں، عمل کتنا ہے صحابہ کا نہیں. اگر علم و عمل دے پائے کے اندر پر پورا امام ابو حنیفہ جیسا عالم کوئی نہیں، جنید بغدادی جیسا متقی تے پرہیزگار دنیا میں شاید کوئی نظر آئے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن لکھوں جنید بغدادی ہوئے، کروڑوں ابو حنیفہ ہوئے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی جدت کا مقابلہ سبحان اللہ. بے شک انہوں نے قدمہ دی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. دین کرے دگنا علم حاصل کرے امام ابو حنیفہ سب کچھ بن سکتے پر صحابی نہیں بن سکتا. دین کرے 4 گنا زیادہ عمل کریں حضرت جنید بغدادی سب کچھ بن سکتے پر نبی کے صحابی نہیں بن سکتے. کیوں؟ یہ مقام اللہ نے رکھا، ایک کسبی مقام نہیں، محنت کا مقام نہیں. یہ عظمت کا عطا کی ہے دولت بھائی اللہ نے عطا کی ہے کہ انہیں لوگوں کو اس دور کے اندر پیدا کیتے جب دور کے اندر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا قائم ہے. اور کیوں وہ دور پتہ پیدا کیتے، کیوں اللہ نے اس دور کے نام پیدا کیتے. اللہ فرماتے کہ انہوں نے تقوی کو طہارت کو اپنے آپ میں لازم کیتے تے یہ شاید زیادہ حقدار ہیں، زیادہ اہل ہیں جو میں اللہ نے انہوں اس دور کے اندر سبحان اللہ. یہ عطا خداوندی مالک کی عطا ہے. اللہ نے میرے مالک کے رب کے سامنے ان دور کے اندر پیدا کر کے نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائی. اس واسطے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ عظمت صحابہ کا پہلو در حقیقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو، سبحان سیدی شان کا پہلو ہے، سیدی عظمت کا پہلو ہے. اور خدا کی قسم میں طالب العلم ہاں، نہ کارج کیا بندہ ہاں، تھوڑا بہت قرآن کا درس پڑھے سیکھے، جب قرآن کا مطالعہ
کہیں عجیب چیز پوچھیے، ایسے غور کرے کہ اللہ دے طرف جب بھی نماز نبی پیغمبر نبی کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی اگر انہیں کرے کہیں معاملے کے اندر کوئی ایسی ویسی بات سرزد تھی جڑی اللہ کی مرضی نال مطابقت نہیں کوئی رکھے کی ہوتی. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کرے انہوں کو دے نوٹس. میں کو بڑی گال کرنا نہیں ذرا توجہ نال سوچو تو پتہ لگ سکے. کوئی ایسی گال تھی نہیں دی کہ جیڑی اللہ کی مرضی نال مطابقت نہیں کرے گی، سرزد ہونے کی. خدا تعالی فوراً اپنے نبیوں کا نوٹس بھیج دے، کچھ پر ہی کرے. کیوں نہیں؟ جے کوئی ایسی گال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کرے گی، میں قرآن شریف سے کہ اللہ خود آپ فوراً وکیل صفائی کرے. مثال دیتا ہوں، میرا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پورے مشرکین میں مکہ مختلف معاملات تمندر مسائل دریافت کروانے آئے. سندھ کو آگے بڑھ گئے جس میں لے بیٹھے ہونا تو صحابہ کرام معلوم ہونا ایک ہمیں چلے ہوئے منہ پھیر کے بہن حضور علیہ السلام چونکہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، میرا قلع خیال ہوتا ہی کہ کوئی بھی میرا امتی جہنم کی بات اندر سرمانا نہ کرے. انہاں لوگوں نے آکھیا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساں تہاڈے کول چلیا کہ بہو اپنے ان صحابہ کو منع کر دیو، اے انہوں نہ آیا کرن جو انہاں دے کپڑے جو پسینے کے بدبو آتی ہے. نعوذ باللہ اے غریب ہوانگے فقیر ہوانگے اساں عمرہ ہے مکہ میں بڑے لوگ ہیں ولی آدمی ہیں اے سارے درجے دے نہیں اساں تو ایمان ترسوسو جلے اساں بیٹھے ہو اے نعامل میرے آقا دا خیالا چلو اے صحابت ہر ولی میرے کول ہوگن ایک دلہن دلہن ایک دلہن جو آنن انہاں دی بات سنی مننے میرے آقا نے صحابہ کو منع کر دیتا اور میرے تمہارے پروانے اور مستانے ہو جن نے ایک بجے لوگ بیٹھے ہوئے وہ میرے تو سنائے کرو. اکھی والے صحابہ لوگ گندیا انہیں کو پتہ چل گیا چلو سارا قابل رضائے ہیں لیکن حکمان حکمہ صحابی عبداللہ ابن مکتوم اکھی تو ہوتا ہے پتہ نہیں چلا مجھے آئے بیٹھے مشرکین مکہ میرا قبر جب فرما رہے ہم ایک نظر نہیں آنا ایک چلا آئے آگے میرے آقا کو سلام کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا علیکہ السلام. انہیں اپنا سوال کہتے میرے آقا نے جواب نہیں دیتا مت عبداللہ دوسرے کو سنا گئے السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا نے سلام کا جواب دیتے لیکن انہیں مسئلہ پوچھے انہوں نے جواب نہیں دیتا. تیسرے پاس ہوئے چوتھے پاس ہوئے
حسن نے جب جواب نہیں دیتا چپ کر کے واپس چلے گئے. گفتگو کوئی نہیں کی تھی جو ادب کا تقاضا ہے، ادب کوئی نہیں کی تھی، احترام کا تقاضا ہے. گھرم کے سائڈ دے ہوتے اپنی درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دیتی ہے. اللہ میرا اللہ بے شک تیرے محبوب ہے، بے شک سارے بھی محبوب ہے. اللہ تیرا جرم کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں. میں اللہ محتاج ہوں، مسئلہ دریافت کر آیا. تیرے محبوب نے میرے سوال کا جواب نہیں دیتا. میرے سننے والے دوستوں، جب اس نبی صحابی نے اپنی درخواست اللہ کے حضور پیش کی تھی، مالک کے جب نظر نے فوراً فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، جلدی کرو جلدی کرو. اور میرے محبوب کا نبی نے روزہ بیٹھے. اللہ کیا کرو؟ فرمایا میرا کلام گھر بنو، قرآن گھر بنو. جبریل امین سورہ عبس گھر کے آ گئے. ترین سپارہ قرآن کا آپ اللہ کا قرآن گھر کے آ گئے. حضور علیہ السلام کو اللہ قال پرس پہ کریں گے. فرمایا عبس وتولى عبس وتولى ان جاءه کیوں چہرہ انور پھیریا؟ اللہ ایکشن کی صورت کے اندر اپنے پیغمبر کو پوچھتے پہلو عبسا اے میرے حبیب کیوں انور پھیرے، کیوں چہرہ انور پھیرے، کیوں نبی کی دلیلیں سنی، کیوں اس اعمال کی دلیلیں سنی جن میں کوئی پن اور نبی نہ آئے. اے میرے حبیب کیوں یہ کیتے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کرے، پیغمبر کرے، بال پرس کر رہے ہیں. لیکن جب صحابہ کا معاملہ آئے، صحابہ کا معاملہ آئے، جنگ احد میں میرے آقا نے 10 صحابہ کی جنگ کی لائن میں ایک درنے پہ کھڑنے، فتح ہونے، شکست ہونے، ایک مقام نہیں چھوڑنا. صحابہ نے ایک بار کی حملہ کی تھے، دشمن پھیل گئے. صحابہ مانے غنیمت کا جمع کریں گے، دشمن زخمی ہو گئے، دوڑ گئے. ایک جنے صحابہ کرے تھے کھڑے 10 انہوں تھے کہ دشمن کے بچہ دے دے جنگ فتح ہو گئی. روم کے آخر کا مقصد ہوا چلو اسد چلو انہیں صحابہ کے نام مال غنیمت جمع کرو تو دشمن کو تم بھجو. کئی صحابہ کھیلیں کئی آنکھیں زیادہ دیوار پر کر یہ جو چلو ایک چلے گئے پچھو درہ خالی تھی گئے. یہ بھائیوں ہوئے مجھے انہوں نے جب درہ خالی بھی تھے پشت کرے حملہ کر دیتے ہیں، پشت کرے حملہ کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ 70 صحابہ زخمی ہو گئے، 70 شہید ہو گئے. حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے. بظاہر یہ غلطی ہے یا نہیں؟ جیون بظاہر غلطی ہے اور قدم اٹھنے صحابہ نے مشرکین نعرے بجے
گھاٹی کے اندر چلے گئے. انہوں مشرکین تیر کو تیر مسے دے پہن. اللہ اکبر. حضرت طلحہ اپنے ہاتھوں دے اوپر تیر کو کے ہاتھ چھلنی ہو گئے. تیر چھلنی ہو گئے. تمہارے ہاتھ چھلنی ہو گئے. سینہ پیش کی پہ تیر لگنے پائے اور حضور کی ذات میں تیری تیر بھی نہیں آئے. سبحان اللہ. میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن پاک کا واقعہ ہے. چوتھا ستارہ ہے. میرے آقا ان صحابہ ناراض ہوئے. ناراضگی بھی حد کرتی نہیں. میں تو ٹپٹی لائن بڑے کو نہیں چھوڑنا. اور صحابہ پریشان حال لیکن اس غلطی نے ہوتے اس بھول نے ہوتے مالک رب نظر نے مالک کائنات نے فوراً فرمایا جبریل لبیک یا جلیل میرا قرآن گھر من جاؤ من کے میرے محبوب کو آکھو کہ فبما رحمت من اللہ فبما رحمت من اللہ نلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اے حبیب ان پیارے صحابہ تھے ان کی نسبت جو کرنا ہے نرمی اختیار کرو. اے میرے حبیب انہیں غصہ نہ کرو. بڑھو جائیے. میں اللہ سفارش کیا کروں گا کہ فاعف عنہم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہیں کیا کر دو معاف کر دو. آپ بھی معاف کر دو. واستغفر لهم اور میرے کول بھی ان واسطے بخشش مانگو. تے آئندہ بھی مطلب سمجھو جو جنگی امور دے اندر انہاں کو کوئی پتہ نہیں چلتا. لانا بشاورہم فی الامر ہر معاملے دے اندر مشاورت انہاں کو نال رکھا کرو. سبحان اللہ. اور فوراً واپس آپ اللہ سفارشی بن کے تے صفائیاں بھی بیان کرے دے. سبحان 11 سے 12 اللہ دا قرآن علماء کو جنگ تبوک دا واقعہ سننے رہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آؤ صحابہ چلو جنگ پہ جا رہے ہیں. تمام سے اہل مدینہ کے صحابہ چل کر طرح سے آدمیاں انہوں کو سواریاں ذرا اچھیاں ہیں. آخر لگے باؤں پکے ہوں مہمان آئے ہوں اصل سواریاں بجا کے جلدی انہوں کو ملنے سو انہوں نے چھوٹی دیر کی تھی تعمیر ارشاد دے اندر تعمیر حکم دے اندر دیر کی تھی. انہوں اللہ نے بیان لڑائی کو فتح دیتی ہے. ایک تیاری پر کرو بہن جب انہوں حضور علیہ السلام واپس آ گئے. جب واپس آ گئے نعرہ لگے مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کو سدے آئی کیوں نہیں آئے کیوں نہیں آئے. صحابہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں جھوٹ کیا بولتے ہیں سچ. اور بھی ہمیں تعویلہ کرنے ہیں دائیں بائیں جو کہ اتنا ہے لہذا لیکن انہی چیچنی بکا کے نا نہ جائز مسئلے کو بھی جائز کر کے نہیں کریں گے کیونکہ صحیح معاملہ یہ تھی کیا چنانچہ انہیں کرنا پڑ گئے. لہذا ہوں اگر انہیں اچھا بنیے تو انہیں ہو تو سکتے لیکن اتنا 4 لفظ بڑھا کر کیونکہ چنانچہ لہذا لیکن انہیں چکنی کے اندر معاملات تو
اچھی ہیں جلدی پہنچ گئے تھے، لیکن نہیں آئے، نہیں پہنچے۔ میرے آقا نے خفقیدہ اظہار فرمایا او میرے تمام صحابہ، انہاں کرائے دے نال بولن بند کر دو، کاروبار بند کر دو، معاملات بند کر دو، لین دین بند کر دو، حتیٰ کہ سلام کلام تک بند کر دو۔ حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمان کی تعمیل دے اندر دیر انکار نہیں، دیر ہوئی ہے۔ یہ قرآن ہے اللہ کا، میں قصہ کہانی نہیں گزارش کر رہا، کہیں کتاب کی گل نہیں کر رہا۔ 11واں سپارہ اصل اپنے غریبانہ ٹھام ہوں کہ سارے سامنے حضور دے فرامین آنن اصل ٹک چڑھ کے انکار کر کے آتے ہیں، مولوی صاحب رکھو اپنی شریعت اپنے کول، سارے یہ رواج، سارے معاملات، یار سود نہ کھاؤ۔ مولوی صاحب معیشت سود کے بغیر چلتی نہیں، اسی کی کریے، یار جھوٹ نہ بولو۔ وہ مولوی صاحب جب تک پور نہ معلوم سودا ہی نہیں نکلا، یار ملاوٹ نہ کرو۔ مولوی صاحب بچتی کچھ نہیں، ناراض نہ ہوا ہے، مسلم ناراض کس ہوئے، مولوی صاحب مفتی رکھتے آتے ہیں۔ یعنی جھوٹ بولنا ساری فطرت ثانیہ، ملاوٹ کرنا ساری فطرت ثانیہ، سود جے کو اللہ کے قرآن میں آکھے کہ جیڑا بندہ سود خوری کرے سی خدا اللہ کے خود رسول اللہ اعلان جنگ فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے؟ غلط ہے یہ نا اصل من حرص القوم کیوں شکار ہے اکانومیدہ، اور سارے لوگ سارے بڑے سر جوڑ کے بیٹھے، یہ ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، ملک کی اکانومی ختم ہو گئی ہے، راتوں رات اتنے اربوں ڈالر جیسا مفروض ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ سود والی لعنت، لکھاں ایٹم بم ہو گئے، کروڑوں سارے کو ڈاکہ ہو